بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے اندر 2 ہجری کے اندر جو عام واقعات پیش آئے آپ کے وہ گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ تو انہیں شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ سن 2 ہجری کے اندر جتنے بھی غزوات یا سرایہ پیش آئے تو غزوات کے لیے علیحدہ ویڈیو بنائی جائے گی اور سرایہ کے لیے علیحدہ ویڈیو بنائی جائے گی۔ اس کے اندر ان غزوات اور سرایہ کے متعلق جو عام معلومات ہیں انہیں یکجا کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کے اندر صرف اس حد تک غزوات یا سرایہ کا ذکر آپ کے گوشہ گزار کیا جائے گا کہ ان غزوات کے متعلق کہ کس مہینے کے اندر اور کس تاریخ کو وہ غزوہ یا سریہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں سن 2 ہجری کے آغاز سے۔ ماہ صفر سن 2 ہجری کو جو مہینے کے اعتبار سے سن عیسوی کے حساب سے اگست کا مہینہ بن رہا ہے 623 عیسوی کو غزوہ ابواء پیش آیا تھا۔ پھر دوسرے نمبر پر غزوہ بوات کب پیش آیا؟ یہ ربیع الاول 2 ہجری سپتمبر 623 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ غزوہ صفوان کب پیش آیا؟ یہ ربیع الاول سن 2 ہجری سپتمبر 623 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ چوتھا سوال ہے غزوہ ذوالعشیرہ کب پیش آیا؟ یہ جمادی الاول اور جمادی الثانی سن 2 ہجری یعنی نومبر اور دسمبر 623 عیسوی کو پیش آیا۔ جمادی الاولیٰ کے اندر روانگی ہوئی تھی اور جمادی الثانی کے اندر واپسی ہوئی تھی۔ اسی طرح نومبر کے مہینے میں روانگی آ گئی اور دسمبر کے مہینے میں واپسی آ گئی۔ پانچواں سوال ہے سریہ نخلہ، اسے سریہ عبداللہ بن جاش بھی کہا جاتا ہے، یہ کب پیش آیا؟ یہ رجب 2 ہجری جنوری 624 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ چھٹا سوال ہے اسلامی تاریخ کا پہلا خمس کب نکالا گیا؟ تو اس کے متعلق الرحیق المختوم کے بقول سریہ نخلہ کے اندر یعنی جو رجب 2 ہجری کے اندر پیش آیا تھا اس موقع پر پہلا خمس نکالا گیا تھا، لیکن بعض کے نزدیک غزوہ بدر کے موقع پر پہلا خمس نکالا گیا تھا۔ ساتواں سوال ہے اسلامی تاریخ کا پہلا مقتول کب ہوا؟ تو سریہ نخلہ رجب 2 ہجری کو جو سریہ نخلہ پیش آیا اس کے اندر پہلا مقتول عمر بن خزرمی تو وہ پہلا مقتول تھا، یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مقتول بنتا ہے۔ پھر اسلامی تاریخ کا پہلا قیدی کب بنا؟ سریہ نخلہ کے موقع پر 2 افراد یہ گرفتار ہوئے تھے، تو یہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے مشہور ہے کہ سب سے پہلے کفار کی جانب سے یہ 2 افراد قیدی بن کر آئے تھے۔ ان کی تفصیلات انشاءاللہ سن 2 ہجری کے سرایہ کے اندر خاص طور پر سریہ نخلہ کی ضمن کے اندر تفصیل آپ کے گوشہ گزار کر لوں گا۔ پھر فرضیت جہاد کب ہوئی؟ جہاد کب فرض ہوا؟ تو یہ بھی 2 ہجری کے اندر جہاد کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ تو یہی سریہ نخلہ جسے سریہ عبداللہ بن جاش بھی کہتے ہیں اس کے بعد جہاد کی فرضیت ہو چکی تھی۔ پھر کس آیت سے فرضیت جہاد کا حکم ہوا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اس آیت کریمہ سے جہاد کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کب تبدیل ہوا؟ یہ شعبان 2 ہجری یعنی فروری 624 عیسوی کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہوا تھا، تحویل قبلہ کا واقعہ جسے کہا جاتا ہے۔ پھر فرضیت روزہ کب ہوئی؟ یہ 28 شعبان 2 ہجری یعنی کہ فروری 624 عیسوی کو رمضان کے مہینوں کے روزے کی فرضیت ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کب پیش آیا؟ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری
یعنی 13 مارچ 624 عیسوی کو غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا۔ حضرت رقیہ بنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب فوت ہوئیں؟ 17 رمضان یعنی کہ جس دن بدر کے میدان میں جہاد جاری تھا، اسی دن حضرت رقیہ کی وفات بھی ہوئی۔ ابو جہل کب قتل ہوا؟ غزوہ بدر کے اندر وہ قتل ہوا۔ ابو لہب کب فوت ہوا؟ غزوہ بدر سے ایک ہفتہ کے بعد طبی موت 24 رمضان کو یہ فوت ہوا تھا مکہ کے اندر۔ پہلی دفعہ صدقہ فطر کب واجب ہوا؟ یہ رمضان 2 ہجری کو پہلی دفعہ صدقہ فطر واجب ہوا۔ فرضیت زکوٰۃ کب ہوئی؟ سن 2 ہجری کے اندر ہوئی۔ پہلی دفعہ عید الفطر کب منائی گئی؟ 1 شوال 2 ہجری یعنی اپریل 624 عیسوی کو۔ غزوہ بنی سلیم کب پیش آیا؟ شوال 2 ہجری اپریل 624 عیسوی۔ غزوہ بنو قینقاع کب پیش آیا؟ 15 شوال سن 2 ہجری کو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ ان کی شادی کب ہوئی تھی؟ 1 ذی الحجہ سن 2 ہجری کو۔ غزوہ سبیق کب پیش آیا؟ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر۔ پہلی دفعہ عید الاضحیٰ کب منائی گئی؟ 10 ذی الحجہ 2 ہجری کو پہلی دفعہ عید الاضحیٰ منائی گئی۔ قربانی کا حکم کب ہوا تھا؟ 10 ذی الحجہ سن 2 ہجری کو پہلی دفعہ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا اور اس دن قربانی کی گئی۔ نماز کے تفصیلی احکامات کا نزول کب ہوا؟ یہ بھی مشہور قول یہی ہے کہ سن 2 ہجری کے اندر نماز کے تفصیلی احکامات کا نزول ہوا تھا۔